السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 29 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی کھانے کے لیے اور چیزوں کے لیے ان دونوں کو سمجھ نہیں آتی، تبھی ماریا انہیں سمجھاتی ہے کہ برتن آپ لوگ ایک جگہ ہی رکھ لیں، ویسے بھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ اتنی دیر میں راجدہ کھانا بنا کے آ جاتی ہے اور ماریا بھی اس کے ساتھ سرو کرتی ہے۔ سب ہنسی خوشی کھانے ہی لگتے ہیں کہ وہاں پر جہاں آرا اور حسن آرا بھی گزرتی ہے تو اماں بھی کہتی ہے کہ یہ شمیم کے لیے قورمہ لے جاؤ، اسے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے، حسن آرا کہتی ہے کہ ہم نے بھی بہت مزے کا کھانا بنایا اور ہمیں نہیں ضرورت ہے ان کے کسی بھی کھانے کی۔ یہ بات کہہ کے وہ چلی جاتی ہے تو جہاں آرا بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے اور اماں بھی کو کہتی ہے کہ میں یہ قورمہ لے کے نہیں جا سکتی ورنہ شمیم مجھے ہی بولیں گے۔ دوسری طرف یہاں پر چلی جاتی ہے راحت ہما کے پاس کام کی جاب کے لیے، تبھی ہما اسے سارا کام وغیرہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ زیادہ ادھر ادھر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر شمیم پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیٹیوں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ آج تو کھانا تم لوگ کی مرضی کا بنا تھا، پھر تم لوگوں نے کیوں نہیں کھایا؟ مہنور کہتی ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کھانا ہماری مرضی کا ہی تھا، لیکن کیا کرے بس دل ہی نہیں کیا، ویسے بھی آپ نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ اس بات میں ماجبین بھی کہتی ہے کہ ابو ایسے کیسے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ساری زندگی ایک ساتھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ۔ دوسری طرف یہاں پر صابر پھر سے شمیم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے سمجھانے بھی لگتا ہے کہ تم میری بات سمجھ لو، لیکن شمیم کو تو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی بھی بات نہیں سننا چاہتا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ لوگ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے تو صابر جہاں آرا کو کہتا ہے کہ اسے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے گھر میں، کہ اتنی دیر میں وہاں پر شمیم گزرتا ہے تو اماں بھی اسے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات سنو، لیکن شمیم ان سے بھی بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی بات سنوں۔ جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے تو اماں بھی بیچاری رونے لگ جاتی ہے، لیکن عظیم انہیں حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ابھی وہ غصے میں ہے۔ یہ سب دیکھ کر صابر کو بھی رہا نہیں جاتا اور وہ جہاں آرا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شمیم نے کھانا الگ کر لیا، بزنس الگ کر لیا، لیکن اب بڑوں سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے۔ بیچاری جہاں آرا بھی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو خود وہ ایک بھی نہیں سنتے، مجھے تو خود بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اب کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن راجدہ کہتی ہے کہ تم اس بارے میں سوچ سکتی تھی اور تم اسے سمجھا سکتی تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی شمیم کر رہا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا۔ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دلاور، تبھی وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ پھر کیا بنا تمہاری بنوں کا؟ یہ بات سن کر ایان کہتا ہے کہ فی الحال ابھی کچھ بھی نہیں، جب رشتہ لے کے بھیجنا ہوگا ان کے گھر تو میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری طرف یہاں پر اماں بھی قاسم کو پھر سے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہی اس خاندان کو جوڑے رکھنا چاہیے، مہنور کو تم ایک طرف رکھو، تم رشتے کے لیے مان جاؤ۔ اتنی دیر میں وہاں پر حسن آرا بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے مانے گا، وہ تو ہاشم ہی تھا جو سب کی عزت رکھ لیتا تھا، اس کی جگہ یہی مر جاتا۔ یہ بات سن کر اماں بھی کو غصہ آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر جہاں آرا بھی آ جاتی تو اماں بھی کہتی ہے اسے تو ذرا شرم حیا ہی نہیں ہے۔ تبھی حسن آرا پھر سے بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے بھی اس گھر میں میری کون سی عزت کی گئی ہے، سب کو پتا تھا اور میرے ساتھ بھی کتنی زیادتی کی ہے، میں چاہتی ہوں اس گھر کی ہر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ یہ بات سن کر اماں بھی رونے لگ جاتی ہے، لیکن قاسم اور جہاں آرا انہیں سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کی زبان کا، آپ پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف یہ سب باتیں جب سوچ رہا ہوتا ہے صابر تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے قاسم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ سب کچھ پتہ ہی ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، تم میری بات کو مان جاؤ۔ تبھی قاسم کہتا ہے کہ ابو صرف میری بات نہیں ہے، مہنور بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں اسے گلے لگاتا اور کہتا ہے کہ اس گھر کو صرف تم ہی بچا سکتے ہو ورنہ ہمارا گھر بکھر جائے گا۔ بیچارہ قاسم بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہاں پر حسن آرا آتی ہے شمیم کے پاس تو اسے کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو بھائی، ویسے بھی یہ گھر والے ہیں ہی ایسے، دیکھا نہیں میرا بھی پتا تھا انہیں کہ عظیم کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہوئی ہے اور صابر بھائی نے پھر بھی اس کی شادی کو چھپایا، میں تو چاہتی ہوں کہ ان سب کے ساتھ ایسا ہی ہو، آپ کو بھی انہیں بدوا دینی چاہیے۔ یہ بات سن کر شمیم غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے کہ وہ میرے گھر والے ہیں، یہ تم کیسے بھول سکتی ہو، اور آج کے بعد میں نہ تمہارے منہ سے یہ لفظ سنوں، اور فی الحال مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، تم یہاں سے ابھی چلی ہی جاؤ۔ یہاں پر ہما بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ دلاور اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں ایان آتا اور کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی ان سب باتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری طرف شمیم بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ جہاں آرا کو کہتا ہے کہ حسن آرا کو سمجھاؤ، وہ کیسے بدوائیں دے رہی ہے، حالانکہ وہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کے بارے میں کیسے ایسے سوچ سکتا ہوں۔
अगर उन्हें तकलीफ़ होगी तो ज़ाहिरी बात है बुरा भी तो मुझे ही लगेगा ना, लेकिन उसे समझ ही नहीं आती है। तो मुझसे समझाओगी तो उसे बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन जहारा कहती है कि मैं कैसे समझा सकती हूँ, वैसे भी आपने ही उसे इतना बिगाड़ा हुआ है, उसे वक्त रहते ही हम ये सब कुछ समझा देते ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब वो ये सब बातें कर रहे होते तो साबिर भी ये बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कासिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि राना आता है और कहता है कि क्या बात है। कासिम उसे कहता है कि वही तुम्हें पता है, रिश्ते के बारे में सब चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। इतनी देर में वहाँ पर सोनी आती है और कहती है कि अगर मुझे मोहब्बत या दुनिया में से एक को चुनना पड़ता तो मैं मोहब्बत को चुन लेती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।